اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ عزیزان، ماہ رمضان المبارک کا یہ چوتھا روزہ آپ لوگوں نے رکھا۔ اللہ آپ تمام کے روزے قبول فرمائے انشاءاللہ۔ عزیزان، معرفت دین کا یہ جو درس چل رہا ہے، آج چوتھا دن، میرا سوال یہ ہے کہ پچھلی جو شریعتیں ہیں جیسے جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ کے دور کے، کیا ہم ان کی کتابوں پہ یا ان کے احکامات پہ عمل کر سکتے ہیں؟ تو جواب یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد اور ان کے اوپر اللہ نے کتاب قرآن نازل کر کے یہ پچھلی شریعتوں کو سد باب کر دیا۔ ان پہ عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایمان لانا ضروری ہے اور عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ اسلام کا دور جو ہے تسلسل میں سے، اس تسلسل میں قوم عیسیٰ، قوم موسیٰ بھی شامل ہیں۔ تب عزیزان، اور دوسرا سوال یہ کہ ماہ رمضان المبارک میں جیسے چل رہا ہے معرفت دین، کہ دین کی تعریف بیان کر چکے ہم، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اصول دین اور فروع دین یہ دو اہم چیزیں ہیں اسلام میں۔ آیا اصول دین میں تقلید کر سکتے ہیں؟ توحید، خدا کی وحدانیت کے بارے میں، عادل، خدا کی عدالت کے بارے میں؟ جواب یہ ہے کہ آپ تقلید نہیں کر سکتے اصول دین میں۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو قرآن میں نازل یہ ہوا ہے کہ جو بنیادی چیزیں ہیں اصول دین، خدا کی وحدانیت، اگر اس میں انسان تقلید کرنا شروع کر دے، بعض علماء نے جو اشارہ کیا ہے، تقلید کرنا شروع کر دے، اگر کوئی مراجع کہہ دے کہ خدا ایک ہے، تو اگر آپ ان کی اتباع پہ عمل کیا تو آپ بتائیے کہ کیا آپ خدا کو پہچان سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں پہچان سکتے۔ شرط یہ ہے کہ آپ کو تقلید اس لیے نہیں کرنی ہے کیونکہ اس لیے کہ آپ خدا کو پہچانیں، آپ خود تحقیق کریے، آپ خود دلیل ڈھونڈیے۔ جب تک آپ خدا کے بارے میں نہیں سوچیں گے تب تک خدا کے بارے میں آپ نہیں جان سکتے، خدا کے عدالت کے بارے میں نہیں جان سکتے، خدا کی نبوت، امامت، قیامت کے بارے میں، معاد کے بارے میں کچھ بھی نہیں جان سکتے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد فروع دین، نماز، روزہ، اب اس میں جو ہے کیا ہے؟ تقلید کرنا ضروری ہے۔ فروع دین میں کیا ہے؟ تقلید کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ نے تقلید نہیں کی تو آپ کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ کیوں؟ وجہ بھی تو ہے، کیونکہ نماز کیسے پڑھنا ہے، وضو کیسے کرنا ہے، تیمم کیسے کرنا ہے، نماز میں کیسے نیت کرنی ہے، تو عزیزان، اور شک و شبہات کے حالت میں یہ آپ کو کون بتائے گا؟ کیا آپ اس قابل بن گئے ہیں؟ نہیں عزیزان، ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم قرآن و احادیث کے ذریعے سے مسئلے کو استنباط کر سکیں۔ اس لیے اس معاملے میں آپ کو کسی مراجع کے اوپر رجوع کرنا ضروری ہے، مراجع کی طرف۔ عزیزان، کیا ہے؟ اگر آپ رجوع نہیں کریں گے پھر یہ نماز کیسے ادا کر پائیں گے، روزہ کیسے ادا کر پائیں گے؟ خیر، تو اس لیے حج، زکوٰۃ، خمس ہے، کون بتائے گا کہ خمس کیسے نکالنا ہے؟ کون بتائے گا زکوٰۃ کیسے نکالنا ہے؟ تو اس لیے تقلید عزیزان، اگر آپ اس قابل بن گئے تو آپ تقلید واجب نہیں ہے آپ کے اوپر۔ اگر آپ اس قابل نہیں ہیں
تو آپ کو تقلید کرنا واجب ہے۔ خیر، تو اب اس کے بعد کوئی اگر مسئلہ آپ کے ذہن میں ہے تو پوچھیے، میں یہاں پہ موجود ہوں۔ کسی بھی سلسلے میں کوئی سوال ہے آپ کے ذہن عالیہ میں؟ تو بہرحال انشاءاللہ پروردگار عالم سے یہ دعا ہے کہ اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما، ہمارے نماز کو قبول فرما اور روزہ رکھنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ غریبوں کی مدد کرنے کی توفیق عنایت فرما، حق پر چلنے کی توفیق عنایت فرما، محمد وآل محمد کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، تمام برائیوں کو دور فرما، بلاؤں اور مصیبتوں سے دور فرما، جو بھی مساکین ہیں پریشان و حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مسلمانوں پہ جو غزہ میں تشدد ہو رہے ہیں ان کے تشدد کو دور فرما، ان کے اوپر تشدد کرنے والے کے اوپر آپ قہر و عذاب نازل فرما۔ پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تعجل فرما، ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ فتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔